عمران خان کے کیسز کا معاملہ ہو یا تحریک انصاف کے کل کے جلسے کا یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تقرری یا چیف جسٹس کے تقرر کے حوالے سے ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کرنے پرائم میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزارت قانون و انصاف کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک صاحب. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ این آر او کی بڑی بازگشت اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے بھی اویل کیا ہے، چونکہ جو نیب ترامیم کے کیس کے بعد جو ایک ریلیف مل رہا تھا، تو حکومت بڑا شور مچا رہی ہے کہ این آر او لے لیا، این آر او لے لیا. این آر او تو آپ کے لیڈران نے بھی لیا ہے، وہ بھی تو اس میں لسٹ میں ساری ایک لمبی فہرست ہے جس میں صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب ہیں. ایک لمبی فہرست ہے، وہ سارے این آر او لے رہے ہیں. وہ لیں تو ٹھیک ہے، عمران خان لے تو غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا کہ میں این آر او کبھی بھی نہیں لوں گا، اور 24 گھنٹے نہیں گزرے اس ترمیم کا فیصلہ آنے کا جو سپریم کورٹ سے آیا ہے، اور فٹافٹ ایک پل میں انہوں نے درخواست جمع کرا دی اور کہا کہ یہ مجھے یہاں سے بری کیا جائے. تو یہ ایک کھلا تضاد ہے، اور ان کی اپنی ہی عدالت کے اندر بڑا ڈیفینڈ کیا جا کے کہ نیب ترامیم کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. پٹیشنری وہی ہے، وہ آخری وقت تک جا کے فائٹ کرتا ہے. وہی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریلیف آ گیا تو انہوں نے لے لیا. وہی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کا کورٹ میں آنا واز ناٹ ایکچولی وتھ کلین ہینڈس. یہ بونافائڈ نہیں تھی ان کی انٹینشن. 80% یہ ترامیم جو تھیں اپنے دور حکومت میں یہ اس کے آرکیٹیکٹ رہے ہیں، اور یہ ترمیم انہوں نے خود ہی لانے کی کوشش کی تھی اپنے دور حکومت میں. آرڈیننس تو بالکل ایک ریکارڈ پر موجود ہے جو کہ غالباً 28 دسمبر 2019 کا تھا، کہ جس میں انہوں نے 50 کروڑ سے کم کا جو ایک یعنی 50 کروڑ کا بینچ مارک رکھا تھا کہ اس سے اوپر اس سے نیچے کے جو کیسز ہیں وہ نیب کے ایمبٹ پہ نہیں آئیں گے. درست، بالکل آپ کی بات درست ہے، کیونکہ وہ خود اپنے دور حکومت میں ایک آرڈیننس ان کا آیا، اور کیونکہ ان کا دور حکومت تو فل آف آرڈیننسز تھا، اور وہ اس میں واضح طور پہ ججمنٹ میں بھی یہ بات آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور یہ خود اس کے بینیفیشری تو ہوں گے بائی ورچیو آف آبویسلی ہمارے ڈیسیجن کی وجہ سے، لیکن جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہوئی ہیں ترامیم یا کوئی ایسی بات ہے، یہ ڈی کرمنلائز نہیں ہوا معاملہ. یہ صرف چینج آف فورم ہے، اور اس کا فورم چینج ہوگا تمام تر کیسز کے لیے، اور کسی کے بھی کیسز ہیں. تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ اب کہاں جائے گا، اور دوسرا ان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس پہ کلیئرٹی نہیں آ پا رہی. پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ وہ بھی بند ہو جائے گا، چونکہ وہ کابینہ کا فیصلہ تھا، اور سیکشن 4 کے اندر ترمیم کے بعد جو بھی آئینی فورمز ہیں وہاں ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ مستثنیٰ ہوں گے اس قانون سے. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. جہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کی آپ نے القادر یونیورسٹی کی بات کی یا القادر ٹرسٹ کی بات کی، اس میں تو منڈے کو کیس ہے، وہ لگا ہوا، اٹس ایکچولی کوائٹ رائپ، اور وہ بالکل اپنے آخری اختتامی مراحل میں ہے، کیونکہ ہیلے بہانوں سے تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کام لے رہی ہے اور وہاں پہ پیش نہیں ہوتی اور جرا نہیں کرتی، اور پھر دھمکیاں لگائی جاتی ہیں نیب کے افسران کو کہ میں باہر نکلوں گا تو تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. لیکن یہاں پہ اس کا ایفیکٹ 190 ملین کیس پہ کیا آئے گا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اس کا فورم کے چینج کے حوالے سے میں بھی حتمی چیز کچھ آپ کو کامنٹ نہیں کر سکتا یا نہیں بتا سکتا. ہاں، توشہ خانہ 2 جو ہے نیب کے علاوہ وہ ایف آئی اے میں جائیں گے، اینٹی کرپشن میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ وہ دیکھنا ہوگا کہ جو ریفرنس میں جو تھریش ہولڈ ہے جس کی آپ نے بات کی، جس تھریش ہولڈ 50 کروڑ کا، اور وہ کیا آیا کہ ان کا بینیفٹ جو ایک فائنینشیل بینیفٹ ان کو الیج کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ گین کیا ہے آپ نے فائنینشیل بینیفٹ، وہ اس سے کم ہے یا زیادہ ہے. وہ اس چیز کو دیکھ کے ہی فیصلہ ہوگا کہ یہ نیب کے اندر رہے گا یا نہیں رہے گا نیب کورٹ میں. جہاں تک دوسرے کیس کی آپ نے بات کی توشہ خانہ 2، تو اگر اس کی جو ویلیویشن ہے وہ کم ہے یا ویلیو کم ہے، غالباً وہ اگر وہ کم ہے تو وہ ایف آئی اے کے پاس جائے گا، نہیں تو وہ پروونشل جو آپ کی اینٹی کرپشن کی عدالتیں ہیں ان میں چلا جائے گا. میرا تو یہ تھا سیکشن 4B کے اندر جو بھی فورمز ہیں جن میں این ای سی ہو گیا، این ایف سی ہو گیا، ایکنک ہو گیا، سی ڈی ڈبلیو پی ہو گیا یا کابینہ ہو گئی، ان میں ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ آپ انہیں نہیں نیب کے ایمبٹ میں لا سکتے. دیکھیں اب یہ بھی کابینہ سے فیصلہ ہوا تھا نا، دیکھیں نا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کابینہ کے اندر ہوا تھا. کابینہ کے تمام تر اراکین کابینہ نے کہا کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا، دکھایا نہیں گیا، لیکن بدنیتی پہ تو مبنی وہ چیز مزید نیٹی گریٹیز ہے، لیکن یہ فیصلہ کابینہ کا تھا. بٹ دین اگین کابینہ کا یہ کیسا فیصلہ تھا کہ کابینہ کو بھی نہیں پتا تھا یہ اس فیصلے پہ اجازت دے رہے ہیں یا اس پہ کوئی ایسی پرمیشن دے رہے ہیں، بیکاز ان کے سامنے تو کوئی ڈاکومنٹس پلیس نہیں کیے گئے. بہرحال اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اور آئی ہوپ کہ کلیئرٹی اگلے ہفتے تک اس پہ آ جائے گی. مزید یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا کل کا جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، 8 کا ہونے دے رہے ہیں، چونکہ آپ نے جو لیجسلیشن پاس کی ہے آج صدر صاحب نے بھی اس پہ دستخط کر دیا ہے اسلام آباد میں عوامی اجتماعات کے حوالے سے.
وہ جو ہائی سیکیورٹی زون کی بات کریں وہ بڑھا تو نہیں دیا جائے گا سنجانی تک کل؟ نہیں، میں قطعاً نہیں سمجھتا سمر صاحب. بات یہ ہے کہ اس چیز کو ریگولیٹ ہونا تھا, اور یہ کیونکہ شہر اقتدار میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے لوکل ریزیڈنٹس ہیں, ان کی زندگی کو مفلوج کر دیا جاتا ہے, ان کا جینا اجیرن کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ زبان زد عام ہے کہ کنٹینرستان بن چکا ہے اسلام آباد, اور کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بغیر اجازت کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ٹی ایل پی جب آ کے بیٹھی فیض آباد پہ وہ بغیر اجازت کے آ کے بیٹھی, جماعت اسلامی جب آ کر بیٹھی اسلام آباد کے اندر بغیر اجازت کے آ کر بیٹھے, تحریک انصاف کے جلسے کی باری آئی تو یہ آ گیا آپ کا ایکٹ آف پارلیمنٹ آ گیا. کل کو یہ آپ کو بھی ہانٹ کرے گا, جب آپ بھی اپوزیشن میں ہوں گے, کوئی جلسہ اسلام آباد کے اندر کرنا چاہیں گے تو آپ کے راستے میں بھی یہ رکاوٹ بنے گا. کل کو آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ قانون سب پہ لاگو ہوگا, خواہ وہ سیاسی جماعت ہو یا نہ ہو, اینڈ اٹس اکراس دا بورڈ. اور یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی پریویل کی ہے, اور اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کے دکھ اور درد کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جنرلی ایک سیکیورٹی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ کوئی جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے دھاوا بول دیتا ہے, دھرنا کرنا چاہتا ہے, اور ریڈ زون میں ہی کرنا چاہتا ہے. اب اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد اسلام آباد کے ریزیڈنٹ جو ہیں وہ بالکل مطمئن ہو جائیں, بے فکر ہو جائیں کہ اسلام آباد کی طرف کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا, اسلام آباد کی طرف کوئی کسی قسم کا دھرنا, مارچ, احتجاجی جلسہ, احتجاجی دھرنا یا جلسہ یا ریلی کوئی نہیں ہوگی اسلام آباد کے اندر. اس کے بعد قانون میں جب ایک موضع سنجانی مختص کر دیا گیا ہے, وہیں پہ پیسفل پروٹیسٹ, دیکھیں آئینی رائٹ ضرور ہے ہر کسی کا, ڈیموکریسی کارنر بھی اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ کو مقرر کیا گیا تھا, مختص کیا گیا تھا, لیکن وہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہوا. اس کے بعد دیکھیں اب وہ یہ بات یہ ہے کہ اب ہم نے ان آر وزڈم ہم نے سوچا پارلیمان نے کہ یہ بہتر ہوگا. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں بینگ ریزیڈنٹ آف اسلام آباد باقی شہریوں کی طرف سے بھی کہ کیا اس ایکٹ کا پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے بعد اسلام آباد میں کوئی ریلی, کوئی جلسہ, کوئی لانگ مارچ, کوئی دھرنا نہیں ہوگا آج کے بعد؟ بالکل بغیر اجازت تو نہیں ہوگا, اور اجازت لینا ضروری ہوگی, اور اس کے تمام تر کرمنالٹی ایلیمنٹ جو ہے قانون کو دیکھتا ہے, آنا ہوتا ہے وہ کسی قانون کو نہیں دیکھتا. یہی سوال تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, سنی اتحاد کونسل سے کہتا ہوں, جس نے آنا ہوتا ہے اور جس نے جلسہ کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن یہ کوڈ کے پیچھے چھپتے ہیں یا اجازتیں لیتے پھرتے ہیں. اب تو یہ کرمنلائز ہو چکا ہے, اور اس میں کرمنل ایلیمنٹ لانا ضروری تھا. سر یہ بتائیں کہ ججوں کے معاملے پر جو ایک حکومت پلان کر رہی تھی, ایک آئینی ترمیمی پیکج, ظاہر آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں فی الحال قومی اسمبلی کے اندر, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی سپورٹ مانگی جا رہی ہے, وہ آ جاتے ہیں, پھر بھی قومی اسمبلی کے اندر تو آپ کے نمبر 3 سے 4 کا ڈفرنس رہ جاتا ہے, سینٹ کے اندر نمبر آپ کا پورا ہو جاتا ہے 2/3 اکثریت کے لیے. ابھی بھی کوشش کی جائے گی 2/3 اکثریت حاصل کر کے کسی آئینی ترمیمی پیکج کی, یا اس سے اب حکومت دستبردار ہو چکی ہے؟ دیکھیں آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی فی الوقت تو جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ نہ مولانا نے حامی بھری ہے یا انہوں نے انکار بھی نہیں کیا. ایک ایسی سچویشن ہے, اور اس کے ساتھ کوشش تو آپ کی تھی, لیکن اس کے ساتھ سمر صاحب یہ بھی دیکھیں کہ جب تک نمبر پورے نہیں ہوتے حکومت کسی قسم کی آئینی ترمیم نہیں لا سکتی. کوشش تو آپ کی ہو رہی ہے نا کہ حاصل کر دیکھیں لیں. میں اس کو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا, اور اس کی وجہ یہ ہے یا کہ کنفرم کریں یا ڈینائی کریں, میں آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ پھر دوسرے معاملے پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ جو ہے ان کی توسیع کا, یا جس طرح سے آرمی چیف کے تقرر میں ہوتا ہے کہ پینل میں سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے, اس طرح کا ایک میکانزم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے بھی لانے کی ایک سوچ تھی. ان دونوں چیزوں سے فی الحال حکومت دستبردار ہو چکی ہے یا ابھی بھی زیر غور ہے یہ آئیڈیا؟ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود ہی, آپ کو یاد ہوگا لا منسٹر صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ جب اٹارنی جنرل صاحب سے اور میرے سے ملاقات ہوئی, جب ایک مئی میں میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بتایا گیا تھا کہ سول سرونٹس کے اندر جو ہے ان کی ایج کی توسیع میں جو ہے یا عمر میں توسیع کی جا رہی ہے. تو اس ٹائم انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے, اور واقعتاً یہ بات ہے. اور آئین کے آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس پاکستان بنتا ہے. لاسٹ ٹائم تو آپ نے کر دیا تھا, یہی نون لیگ کی حکومت تھی جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس مقرر ہوئے تھے, 89 ڈیز پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا, 50 سے بھی کم دن غالباً رہ گئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ میں. تو منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں کیا امر مانے ہیں؟ دیکھیں قانون اور آئین کے مطابق تو وہی ہیں سینئر موسٹ جج, اور کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. لیکن اگین جس ایگزامپل کو کوٹ کیا جاتا ہے ٹائم اینڈ اگین, وہ ایگزامپل بھی از ناٹ این ایگزامپل اور پریسیڈنٹ ٹو گو بائی. وہاں پہ حالات کچھ اس طرح تھے کہ پارلیمنٹ اپنی ریزولوشن کی طرف جا رہا تھا اور اسمبلیاں تحلیل ہو رہی تھیں, اس لیے تھوڑا سا وقت سے پہلے کر دیا. اب 25 اور 26 اکتوبر کا دن ہے جب انہوں نے بن ہی جانا ہے سینئر موسٹ جج ہونے کے ناطے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آ جائے گا کچھ دنوں میں. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے وزارت قانون و انصاف کے مشیر بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوشش فی الحال نہیں کی جائے گی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے, چونکہ خود چیف جسٹس توسیع کے معاملے سے دستبردار ہو چکے ہیں, معذرت کر چکے ہیں.